تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ دیکھیں عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل جو ہے وہ نورانی عقل ہے، اور دوسری عقل جو ہے وہ اس کو آپ انسانی عقل کہہ لیں یا حیوانی عقل بھی کہہ سکتے ہیں۔ بابا حضور کی جو گفتگو آج ہوئی تھی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میرے ذہن میں جو چیز آئی کہ کیا ہمیشہ عقل اور دل کا جو آواز ہوگی وہ اپوزٹ ہوگی، یا کسی جگہ پہ عقل اور دل ایک بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں، ایک مقام؟ دیکھیں عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل جو ہے وہ نورانی عقل ہے، اور دوسری عقل جو ہے وہ اس کو آپ انسانی عقل کہہ لیں یا حیوانی عقل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نورانی عقل جو ہے نا وہ اس کو حکمت بھی کہا گیا، اس کو دانش بھی کہا گیا، اس کو نورانی نور بھی کہا گیا۔ تو عقل جو ہے نا وہ کون سا ایسا ولی اللہ گزرا ہے جس کو معاذ اللہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بے وقوف تھا؟ کوئی نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے تمام ولی اللہ جو تھے اپنے دور کے انتہائی ذہین لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ میرے مرشد کی بات کر لیں، وہ جنہوں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں وہ یا گفتگو سنی ہے، وہ تھا پتہ چلتا ہے ان سے تو ذہانت میں دنیا کا کوئی بندہ آگے نہیں۔ اسی طرح باقی تمام اولیاء کو تو یہاں پہ ذہانت سے منع نہیں کیا جا رہا، اس کو ذہانت کو ادب میں رکھنے کی بات کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ عقل کے خلاف بات نہیں کی جا رہی، عقل کی قسمیں بتائی جا رہی کہ ایک عقل جو ہے ادب سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عقل جو ہے نا وہ ادب کے اندر۔ جو ادب سے باہر ہے وہ عقل جو ہے انسان کو ابلیس تک پہنچا دیتی ہے، اور دوسری جو عقل ہے نورانی دانش وہ انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نورانی عقل جی اور عشق جی یہ کیا دو مختلف چیزیں ہیں کہ ایک ہی بات کا نام ہے؟ وہ غالب بار بار ذکر آ رہا ہے، اس کا ایک شعر ہے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ یعنی کہ وہ جس پہ جو میرا معشوق تھا، جب میں اس کا خیال آتا تھا مجھے تو میرے خیالات میں جو تھی نا ایک چمک دمک تھی، رعنائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ رخصت ہو گیا تو اب وہ میری ساری رعنائی خیال جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ میرے مرشد نے بھی محفل میں یہ شعر پڑھا۔ تو وہ عشق جو ہے وہ عطا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر جہاں سے عشق عطا ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے پھر خیال بھی عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ذات جس ذات سے عشق ہو رہا ہوتا ہے اس ذات سے پھر خیال بھی عطا ہو رہا ہوتا ہے، اور رعنائی خیال بھی عطا ہو رہی ہے۔ اور یہ بابا حضور کی جو کتابیں ہیں، گفتگو ہے، سب کیا ہے؟ خیال ہے نا، اور یہ کہیں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے جو ان کے محبوب ہے یا ان کے مرشد ہے ان کی عطا ہے وہ اور وہ ان کے عشق کی وجہ سے وہ ان کی رعنائی خیال، صحیح ہے۔ یہ بھی پھر عشق کی
یہ عشق کی دانش اور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دوسری جو خیرت جسے کہا گیا وہ اور ہے، اور یہ جو دانش ہے یہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ علی بھائی تبسم صاحب کی بات بڑھاتے ہوئے علامہ کی زبانی عرض کروں، فرماتے ہیں کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں مگر حضور نہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل میں۔ یہاں وہ اقبال جو بات کر رہے ہیں وہ نیگیٹو عقل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقل کی جو دو قسمیں ہیں نا، میں سے یہ جو ہے وہ ابلیسی عقل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نورانی عقل کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ اقبال سے بڑا جینیس آج تک پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اقبال سے بڑا جینیس وہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک، دنیا کی طریق کام ہی پیدا ہوئے ہیں، تو وہ پھر وہ سراپا دانش ہی دانش تھا، ٹھیک ہے۔ اقبال کو پڑھ کے کتنے لوگ دانشور بن گئے، ٹھیک ہے، بابا حضور کو پڑھ کے کتنے لوگ دانشور بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دانش اور ہے، اور یہ خرد جس کی وہ بات کر رہے یہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ راہ تو وہ فرما رہے ہیں۔ جی چراغ راہ ضرور ہے عقل لیکن یہ بھی جس عقل کی وہ بات کر رہے ہیں وہ عقل جو ہے وہ جس کو ہم خرد کہتے ہیں نا، اور اس کا اپوزٹ جنون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خرد سے آگے نکل جاؤ، جنون میں داخل ہو جاؤ، یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نکل گیا خرد سے کہ میں جنون باخبر ہوں، میری زد میں لامکاں ہے میرا کام شاہ بازی، تو وہ خرد سے آگے نکلنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس خرد کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے نکل جاؤ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنون میں داخل ہو جاؤ، عشق کو جنون ہی کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ عشق تو یہ اس عقل کی بات ہو رہی ہے جو کہ جنون سے انسان کو روکتی ہے، منع کرتی ہے کہ یار یہ تو پاگل لوگ ہیں، ان کے پیچھے نہ لگو، ٹھیک ہے، یہ تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ عقل سلیم عطا فرمائی ہے، کیا یہ کوئی اس کی ایڈوانس کیٹیگری ہے، لاسٹ کیٹیگری ہے، یا عقل کی بھی کوئی ٹائپس ہوتی ہیں؟ جی وہی بات ہو رہی ہے کہ عقل کے ٹائپس ہیں، اور عقل سلیم اور ہے، عقل نورانی جو ہے دانش یہ بالکل اور ہے۔ اب کفار جو تھے ابو جہل وغیرہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ ہم ایمان لے آئے ایسے جیسے یہ بیوقوف لوگ لے آئے، ٹھیک ہے، وہ عقل مند لوگ تھے نا، اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتے تھے نا، اور ایمان لانے والے کو کہتے تھے اوپر نہیں کہ یار ہم ایسے ایمان ہیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس عقل وہ عقل اور ہے جو ابو جہل کی عقل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نیگیٹو عقل ہے۔ اور یہ مومن، یہ بھی حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مطلب یہ بھی حدیث میں مومن کی فراست سے ڈرو، ڈرو کا لفظ ہے، ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے لطف کے لیے آپ کو ایک بات سنا رہے تو تھوڑی سیریس ہوگی محفل۔ اشفاق احمد صاحب نے، جو کہ میرے پیر بھائی کہنا چاہیے انہیں، چغتائی صاحب اللہ ان کے درجہ، وہ میرے دوسرے پیر بھائی تھے سینئر، رخصت ہو گئے کچھ عرصے۔ تو اشفاق صاحب نے جب چغتائی صاحب کو واصف صاحب کے پاس پہلی دفعہ بھیجا تو انہوں نے ساتھ ایک نصیحت بھی کی، انہوں نے کہا اودے سامنے نہ بہ جانا، فائل کھل جان دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فراست ہے، ٹھیک ہے، مومن اس سے ڈرنے کا
کہا گیا. ٹھیک ہے. کے ناگاہ گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من